العظیم وصدق رسوله النبی الامین المطین المبین الامین المکین الکریم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی هذا الباب الدعاء صلاح المؤمنین۔ آئیے ہم اور آپ جی لگا کر آقا انعامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار یتیموں کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سراج السالکین مراد المشتاقین امت کے غمخوار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کبھی آپ کو موقع نصیب کرے اور آپ کبھی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالی اپنے محبوب کے در کا مہمان بنائے، چونکہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، حاجیوں کا قافلہ دھیرے دھیرے اب حجاز مقدس کی جانب رواں و دواں ہے۔ دیوانگان مصطفیٰ دیار محبوب میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کی یہ حاضری اور اپنی یہ دوری اب چین سے جینے نہیں دیتی، بے قراری، در محبوب کی یاد تنہائیوں میں ستاتی ہے۔ محفلوں میں تو مصروف ہو جاتے ہیں، مگر جب اکیلے میں ہو تو محبوب کی یاد تو آتی ہی آتی ہے۔ وہ دل ہی کیسا ہے، وہ محب ہی کیسا ہے، وہ عاشق ہی کیسا ہے جس کو اپنا عشق یاد نہ آئے۔ اور اللہ کریم نے تو اتنا پیارا محبوب بنایا ہی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آسمان، زمین، چاند، سورج، حتیٰ کہ عرش اعظم بھی تڑپتا ہے۔ تو در مصطفیٰ علیہ السلام پر جو حاضری ہوئی، وہ حاضر ہونے والا بندہ عرض کرتا ہے آنے والوں سے، اور جسے موقع نصیب ہو اس سے، سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی
قدموں میں پڑے رہنا سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا. آپ روضہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے آپ کی زبان پر تالا لگا رہتا ہے، ادب کا پورا خیال رہتا ہے، اگر گھر میں بھی لگا ہو اور آپ وہاں کھڑے ہیں تو کوئی بدتمیزی کے جملے نہ بولنا. گرفت بہت سخت ہوگی، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، حالانکہ وہ آپ کی خود کا عمل ہوگا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. ان کا ادب کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ آپ جس کمرے میں آرام کرتے ہیں، میاں بیوی کی خلوت کا وقت ہے تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں تاکہ روضہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو سکے، خانہ کعبہ کی بے ادبی نہ ہو سکے. سرکار خواجہ غریب نواز کا گنبد لگا رکھا ہے تو اس کی بے ادبی نہ ہو سکے، اپنے اوپر چادر ڈال لیں. یہ خلوت کا وقت ہے، آپ کے بے ادبی ہوگی، حیا کرو اپنے رب سے. میرے عزیزوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت کا فرمان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ہر دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. فاستجیبوا لی، تو اے میرے بندو مجھ سے دعا کی قبولیت کی امید رکھو، تم مانگو میں دوں گا. اللہ کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب مہذب عطا کیا ہے کہ جس مذہب مہذب نے ہمیں اور آپ کو اللہ کریم کے ہر پل قریب رہنے کا حکم دیا اور سلیقہ ایسا بتایا کہ اگر عمل کریں تو ہر دم بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا ذکر کرو صبح سے شام تک. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کی تسبیح بولو صبح سے شام تک. اب عقل انسانی حیران اور پریشان، مولانا کیا کہے گے؟ صبح سے شام تک تسبیح ہی پڑھیں تو کمائیں گے کب؟ کھائیں گے کب؟ بیوی کے نخرے کب اٹھائیں گے؟ بچے اور بچیوں کے شوق کب پورے کریں گے؟ ان کے لیے کما کر کب لائیں گے؟ مارکیٹ کب جائیں گے؟ تو سنو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا کا یہ مطلب نہیں کہ صبح فجر میں مسجد آؤ تو رات کو عشاء میں ہی جاؤ. یہ مطلب قطعی نہیں ہے. نماز پنجگانہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ تو ذکر خدا ہے ہی، ذکر مصطفیٰ ہے ہی، تسبیح ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کمائی کا وقت ہے، جو کھانے کا وقت ہے، جو پینے کا وقت ہے، آپ کو بیت الخلا جانے کا وقت ہے، قضائے حاجت کا وقت ہے، انسان جب شریعت پر عمل کرے تو ان تمام لمحات میں بھی ذکر میں ہی رہتا ہے. مثلا جب آپ سونے لگیں تو شریعت مصطفی کہتی ہے دعا پڑھ لینا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر جیوں گا. یہ دعا پڑھ کر سو. اللہ کریم کبھی اگر موت عطا کر دے تو یقیناً تیری موت نام خدا پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سوتے وقت آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا. اب آپ نے نماز کی نیت نہیں کی، وضو نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، لیکن اللہ کا ذکر ہو گیا. شریعت نے سوتے وقت بھی آپ کو، اسلام نے سوتے وقت بھی آپ کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سوتے وقت بھی آپ کو اللہ کے قریب کیا. اے بندے سو رہے ہو نا، تو اب ایسے عالم میں تم یہ دعا پڑھ لو اور پھر سونا، اور قل پڑھ لینا چاہو
अपने ऊपर दम कर लेना, कुछ दुरूद पढ़ लेना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके सोना। तुम्हारे बच्चे भी सुनेंगे तो उन्हें भी आदत लग जाएगी। और हो सके तो अपने बच्चों से कहना, तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। जब ये तालीम होगी तो बच्चा आप सब के सब दीन के अपने आप करीब होते चले जाएंगे, अल्लाह के करीब होंगे। फिर आपको दर्द नहीं होगा किसी भी बात में। दोस्तों, क्या हम वही लोग नहीं हैं कि जिनके यहाँ महीने में 40 से 50 हजार रुपए मंथली खर्च होते, किसी के 20,000 खर्च हो रहा, किसी के 25,000 खर्च हो रहे, और जो अखराजात है अगरचे कर्ज लेना पड़े हम उठा करके उसे पूरा करते हैं। दोस्तों, फिर क्या हो जाता है कि दुनिया के हर मामले के लिए हमारे पास सहूलतें हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास इंतजामात हो जाता है, मगर जब शरीयत पे, अल्लाह के नाम पे और अल्लाह के घर की मुहाफ़ज़त के लिए, आपको मालूम है मैं लगातार, अब ये दूसरा महीना खत्म हो गया, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, अब ज़ीक़ादा का महीना चल रहा है। आज 6 ज़ीक़ादा है और आज ही की तारीख में जो रात अब आने वाली है, कल 7 ज़ीक़ादा को हुजूर ताजुश्शरिया उलूमे वारिसे उलूमे आला हजरत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पर पोते सरकार ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ। ये शबीहे मुफ्ती आजम भी है, चेहरा नूरानियत वाला, ऐसा नूर वाला चेहरा कि जो देखे तो देखता ही रह जाए, और दुनिया के हर गोशे में वो नारा लगा था, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। उनका उर्से पाक है। हजरत, तो ये ज़ीक़ादा शुरू हो गया, अब ये तीसरा महीना है, कहते हुए ऐ लोगों आओ अल्लाह की रजा के लिए कुछ खर्च करो। अब इस 3 महीने में भी हजार रुपए दिए होते तो 3270 रुपए पूरे हो जाते, 3000 रुपए आसानी से पूरे हो जाते। लेकिन चंद अहबाब ने, सारे हमने जोड़े नाम, तो अब जाकर के 104 नाम जुड़े हैं अब तक के, 104 नाम, 520 लोग हमें चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस इबादत गाह में हर जुमे में तकरीबन दोनों जमाअतें मिलाकर 350 से 400 लोग नमाजी होते। हर नमाजी अपने जिम्मे ले ले कि हमने एक हिस्सा उस जगह के लिए देना है जहां मैं सजदा करता हूं, उस जगह को महफूज रखने के लिए। क्या इंसान अपने आप की हिफाजत के लिए आज खुदा न करे 100 बार 100 बार खुदा न करे अल्लाह की पनाह इस बात से, अगर हमारे जिस्म को कोई ऐसा मर्ज लग जाए जिसमें लाखों रुपए का सरफा हो, तो क्या हम खर्च नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी पर कोई मसला आ जाए, कारोबार पर मसला आ जाए, हमें कहीं से लोन लेना पड़े, हम उठाकर उस काम को पूरा करते हैं। ऐ हजरत इंसान, क्या आप खाने खुदा के लिए, अपने रब के घर के लिए, अपनी इबादत की हिफाजत के लिए, अपने इबादत गाह की हिफाजत के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम गाह है, उस तालीम गाह को महफूज रखने के लिए दोस्त हमें 17 लाख रुपए करीब चाहिए, यानी 16,90,000 रुपए। अब 104 मेंबर है, 104 मेंबर में कुल रकम ज्यादा से ज्यादा 3,36,000 या 38,000 रुपए के करीब बैठेगी। अब ये इस रकम से तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कम से कम इतना हो कि आधी रकम हो तो आगे दे करके आगे बात बढ़ाई जाए। मेरे असीसों, 104 मेंबर अब तक के हमें हासिल हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने अब तक के इसमें हिस्सादारी नहीं की है, वो अपने अपने नामों का इंदराज कराएं। 3270 रुपए, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैंने इसमें कहा है कि आप इकट्ठे ना दें, आप हजार रुपए 3 बार करके दें, और फिर 270 रुपए चौथी बार में दे दें। इस तरह करके अदा करें तो वो शख्स जिसकी आमदनी बहुत थोड़ी है वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन इसके लिए दिल की जरूरत है। किसकी? दिल की जरूरत है। हमने जब तालीमी आगाज किया, और आप लोग भी कभी मदरसे गए होंगे, तो शुरू में पहले के जमाने में एक किताब पढ़ाई जाती थी, उर्दू का कायदा। उसमें जब अलिफ बा खत्म होता था, 2 हर्फी जब खत्म हो जाते थे और मतन शुरू होता था, तो पहला जो मतन शुरू होता था तो उसमें यही लिखा था, या रब दिल दे, या रब
دل دے، تب میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جب منصب پہ فائز ہوا، لوگوں کے بیچ آیا اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ثروت والے، بڑی بڑی دولت کے لوگ مالک ہیں، بڑے بڑے اونچی اونچی کرسیوں والے ہیں، اور اتنے پیسے کہ ان کے گدوں میں کتنی نوٹ ٹھسے ہوئے ہیں انہیں خود پتا نہیں ہے، اور باوجود اس کے اللہ کریم ان کے پیسے کو قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں، اور مثال ہے کہ بڑے عہدے پر فائز تھے، نیتا تھے، ایم پی تھے، اور ممبر آف پارلیمنٹ، خانے کعبہ میں جا کر حج نہیں کر پائے اور لوٹ کے آئے اور بنا حج کے مر گئے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہم نے۔